میں نے ہسپتال کے بیڈ پر اپنی 21 سالہ غیر شادی شدہ ہمسایہ لڑکی کو نہایت زخمی حالت میں دیکھا تو حیران رہ گئی کہ وہ بالکل اکیلی تھی اور اس کے ساتھ اس کے گھر میں سے کوئی بھی موجود نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اس کے پاس ایک فیشنیبل انجان عورت کو نرس کی مٹھی میں پیسے دیتے دیکھا تو حیران رہ گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جب مجھے حقیقت معلوم ہوئی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے میں انہیں کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ ان دنوں میں یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی۔ ہم 3 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ میرے ابو سرکاری ملازم تھے، ان کی تنخواہ اچھی تھی اور ہمارا گزر بسر اچھا ہو رہا تھا۔ میری چھوٹی بہن فروا بھی میرے ساتھ ہی یونیورسٹی جاتی تھی، لیکن وہ مجھ سے 1 سال جونیئر تھی۔ ہمیں یونیورسٹی سے چھٹیاں تھیں۔ ایک روز میری بہن نے مجھ سے کہا، میری دوست ہسپتال میں داخل ہے اور میں نے اس کی عیادت کو جانا ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ یوں میں اور میری بہن اس کی بیمار سہیلی کی عیادت کو ہسپتال گئیں۔ جب ہم واپس لوٹ رہی تھیں تو وہاں ایک وارڈ میں ہم نے روزینہ کو ایک بیڈ پر موجود پایا۔ روزینہ کی حالت بہت بری تھی اور وہ بالکل اکیلی تھی، یعنی اس کے ساتھ اس کے گھر والوں میں سے کوئی بھی موجود نہ تھا۔ بتاتی چلوں کہ روزینہ ہمارے ہمسائے میں رہتی تھی اور تقریباً میری ہی ہم عمر تھی۔ روزینہ جیسی اچھی بھلی خوبصورت لڑکی کی یہ حالت دیکھ کر ہم ششدر رہ گئے۔ ہم اس کے پاس جانا چاہتے تھے تاکہ دریافت کریں کہ وہ یہاں کیسے، مگر نرس نے ہمیں اس کے پاس نہ جانے دیا کہ یہ ملاقات کا ٹائم نہیں ہے، ڈاکٹر راؤنڈ پر آنے والے ہیں۔ خیر، ہم دل میں کئی سوال لیے بوجھل دل کے ساتھ گھر آ گئے۔ گھر آ کر ہم نے امی کو بتایا کہ پڑوسی قدوس صاحب کی بھانجی ہسپتال میں داخل ہے۔ اس کی حالت کافی بری تھی، مگر کوئی اس کے پاس نہیں ہے۔ قدوس صاحب کی بیگم کو بھی ہسپتال جاتے وقت ہم نے اپنے بچے کو ٹیوشن چھوڑنے جاتے دیکھا تھا۔ امی بھی کچھ حیرت زدہ ہوگی اور کہنے لگیں، میں کل ہسپتال اس کا پتہ کرنے جاؤں گی۔ یوں اگلے روز میں اور امی اسے دیکھنے ہسپتال گئے۔ روزینہ ایک یتیم اور مسکین لڑکی تھی جس کے والدین ایک حادثے میں وفات پا چکے تھے اور وہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ماموں ممانی کے پاس رہتی تھی۔ ہمیں چونکہ اس کی حالت زار سے بھی واقفیت تھی۔ جب میں اور امی وارڈ میں گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ زخمی تھی۔ اس کے جسم کے مختلف حصوں پر پٹیاں بندھی تھیں جن پر ابھی بھی خون کے بڑے بڑے سے دبے موجود تھے، اور اس کے چہرے پر روحانی کرب سے تکلیف کے آثار بہت نمایاں تھے۔ اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے اس کے حسن کو ماند کر رہے تھے۔ وہ بے بسی سے یوں ادھر ادھر دیکھتی تھی جیسے مریضوں سے ملنے آنے والے لوگوں سے، ہسپتال والوں سے، حتیٰ کہ در و دیوار سے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر جیسے کسی خوف نے اس کی زبان بند کر رکھی تھی۔ اس کی آنکھوں کے ڈھیلے بے چینی سے متحرک تھے۔ ہم نے اس سے اس کی حالت کے بارے میں پوچھا تو وہ کچھ بھی نہ بتا پائی۔ ابھی میں اس متحرک آنکھوں والی لڑکی کے دکھوں کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی ممانی وہاں آ گئی۔ ہمیں وہاں پا کر انہوں نے خوش دلی سے بات کی۔ ویسے بھی وہ کافی خوش اخلاق قسم کی عورت تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، آنٹی کیا ہوا ہے روزینہ کو؟ وہ کہنے لگی، بیٹی ابھی میرے پاس وقت کم ہے، ڈاکٹر نے مجھے کچھ دوائیاں لا کر دکھانے کو کہا تھا۔ ڈاکٹر کی ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہونے والا ہے، کہیں وہ چلا ہی نہ جائے، پھر یہ کل پر پڑ جائے گا۔ میں تم لوگوں کو بعد میں بتاؤں گی۔ اور پھر وہ وہاں سے چلی گئیں۔ ہم کچھ دیر روزینہ کے پاس ٹھہر کر واپس آ گئے، کیونکہ وہ ہمیں کچھ بھی نہ بتا پائی تھی۔ شاید کہ اس بیچاری میں بولنے کی سکت نہ تھی، یا پھر وہ خوف زدہ تھی۔ مجھے اب کریز لگ گئی تھی کہ آخر اس بے بس و معصوم لڑکی کو کیا ہوا ہے، جبکہ اب تو وہ اپنے ماموں اور ممانی کی بھی محتاج نہ رہی تھی۔ لیکن مجھے بھی اصل حال کون بتاتا؟ بے شک وہ رہتی اپنے ماموں ممانی کے پاس تھی، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، لیکن وہ اپنے اور اپنے چھوٹے بھائی کے اخراجات برداشت کرنے کی خاطر ایک دوائیوں کی کمپنی میں بطور پیکنگ گرل ملازمت کرتی تھی۔ ایف اے تک ہی وہ تعلیم حاصل کر پائی تھی اور اس کے بعد اس نے یہ ملازمت کر لی تھی۔ والدین کے انتقال کے بعد جب ان دونوں بچوں کا اس دنیا میں کوئی نہ رہا
تو رشتے کے ماموں قدوس صاحب نے، جو ہمارے پڑوس میں رہتے تھے، ان بچوں کو اپنے گھر پناہ دے دی تھی۔ یہ بچے ان کی بیوی کا گھریلو کام کاج میں بھی ہاتھ بٹاتے تھے، جس کے عوض ماموں نے ان کو اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ جب روزینہ نے ایف اے کر لیا تو آگے پڑھائی کرنے کا خواب ترک کر دیا اور اپنے بھائی کا سہارا بننے کی ٹھانی۔ 3 سال دوائیوں کی کمپنی میں ملازمت کرنے کے بعد روزینہ اب کافی تھکن کا شکار رہنے لگی تھی، کیونکہ یہ کمپنی آبادی سے کافی دور تھی اور اسے روز 2 بسیں بدل کر وہاں جانا پڑتا تھا۔ وہ بیچاری ایف اے پاس تھی تو تنخواہ تو کم ہی ملتی تھی اور ترقی بھی نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا اس نے اپنے ماموں سے مشورہ کیا کہ وہ یہ نوکری چھوڑنا چاہتی ہے، کیونکہ ایک تو کمپنی دور بہت ہے، کافی پیسے تو میرے کرایوں پر لگ جاتے ہیں، دوسرا میں اتنا سفر کر کے تھک جاتی ہوں۔ یوں انہوں نے اس کو شہر کے کسی نزدیکی آفس میں ملازمت کی اجازت دے دی۔ اس نے اس کمپنی کا اشتہار اخبار میں پڑھا تھا اور پھر اگلے روز وہاں انٹرویو دینے چلی گئی۔ روزینہ چونکہ خوبصورت اور نخیز عمر کی معصوم سی لڑکی تھی، اسے انٹرویو کے بعد رکھ لیا گیا۔ تنخواہ بھی اچھی تھی اور آفس زیادہ دور بھی نہ تھا۔ وہ کچھ دن وہاں جاتی رہی، لیکن اس کے ماموں نے پتہ نہ کیا کہ کس کمپنی میں اور کہاں اسے ملازمت ملی ہے۔ شروع میں وہ شام 5 بجے تک گھر آ جاتی تھی، مگر پھر رات 8 بجے اور پھر 9 بجے تک آنے لگی تو مومانی کو کچھ تشویش ہوئی۔ آخر ایک روز انہوں نے اس سے باس پرس کی تو روزینہ نے بتایا کہ کچھ دنوں سے اس کا باس اس کو اپنے کمرے میں بٹھا لیتا ہے، کیونکہ اس نے اس کو اپنی پرائیویٹ سیکرٹری کے طور پر منتخب کر لیا ہے اور تنخواہ میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ اب وہ اس کے فون اٹینڈ کرنے کی ڈیوٹی بجا لاتی ہے، لہٰذا جب تک باس آفس میں رہتا ہے اس کو بھی وہاں موجود رہنا پڑتا ہے۔ وہ اسے اتنی جلدی چھٹی نہیں دیتا، تبھی مجبوراً اسے دیر تک رکنا پڑتا ہے۔ یوں پھر گھر آتے آتے بھی تاخیر ہو جاتی ہے، چونکہ اس کے باس نے اس کی تنخواہ زیادہ کر دی تھی، جو کہ عام کسی بھی جگہ پر ملازمت پر اس کے لیے حاصل کرنا بہت مشکل تھا۔ اسی لیے وہ اب یہ ملازمت چھوڑنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ جب روزینہ کو پہلی تنخواہ ملی تو اس نے آدھی خود تنخواہ اپنے پاس رکھی اور آدھی اپنے ماموں کے ہاتھ پر رکھ دی تھی۔ اگلے ماہ بھی اسی طرح وہ اپنی آدھی کمائی اپنے پاس رکھتی اور آدھی اپنے محسنوں کو دینے لگی۔ وہ اب اتنی ساری رقم لے کر خوش رہنے لگے۔ روزینہ کی عزت گھر میں بڑھ گئی اور انہوں نے لڑکی پر سے روک ٹوک ختم بھی کر دی۔ ان کے دل میں بھی جیسے اب لالچ بڑھتا جا رہا تھا۔ انہیں اب روزینہ سے نہیں بلکہ اس کی کمائی سے غرض ہو گئی تھی۔ ایک روز روزینہ صبح حسب معمول آفس تو گئی، مگر واپس نہ آئی۔ اس کو غائب ہوئے 2 دن گزر گئے۔ ماموں مومانی کو تشویش ہوئی اور اب اپنی غفلت کا احساس ہوا کہ جس بچی کو پناہ دی، اپنے گھر رکھا، پالا پوسا، اس سے اس قدر غافل ہو گئے کہ یہ تک پتہ نہ کیا کہ کہاں جاتی ہے، کہاں اور کیسی ملازمت کرتی ہے۔ اب وہ اس کے بارے کس سے پوچھتے اور کہاں ڈھونڈتے؟ وہ اسی گو مگو میں تھے کہ تیسرے روز اس کے ماموں کو ایک نرس کا ہسپتال سے فون آیا کہ آپ کی عزیزہ یہاں ہسپتال میں داخل ہے، فلاں وارڈ میں آ جائیے۔ ماموں قدوس اور مومانی گئے تو وہ نرس جو روزینہ کے پاس تھی، اس نے بتایا کہ ایک عورت آئی تھی جس نے اپنا تعارف تک کروانا مناسب نہ سمجھا، صرف اتنا کہا تھا کہ اس کو یہ لڑکی زخمی حالت میں ملی تھی، اس کی ٹانگ میں فریکچر تھا اور یہ سڑک کنارے پڑی تھی، یہ بے ہوش تھی، اس لیے میں اسے ہسپتال لے آئی ہوں۔ اس عورت سے لاکھ ہم نے اس کا نام اور فون نمبر مانگا، مگر اس نے نہ دیا اور پھر وہ چلی گئی۔ جب اس لڑکی کو خود ہوش آیا تو اس نے ہی مجھے آپ کا نمبر دیا ہے۔ یہ لڑکی ہمیں بھی نہیں بتاتی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور اب آپ خود اس سے پوچھ لیں۔ اگر آپ کا نمبر نہ دیتی تو شاید پھر ہمیں پولیس کو اطلاع کرنی پڑتی، لیکن ابھی تک پولیس کو اس معاملے سے دور رکھا گیا ہے۔ اب آپ جو مناسب سمجھے کریں۔ ماموں مومانی خود حیران و پریشان تھے کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اب وہ باری باری ہسپتال میں اس کے ساتھ رہتے تھے۔ پتہ نہیں روزینہ نے ماموں کو بتایا۔ بہرحال جب وہ ٹھیک ہو گئی تو قدوس صاحب اس کو ہسپتال سے گھر لے آئے
روزینہ کو گھر لانے سے قبل ایک بار اور بھی میں اور امی اس کی عیادت کو ہسپتال گئے تھے۔ اس وقت اس کے پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ماموں اپنے آفس اور ممانی گھر آ گئی تھی۔ ہمیں دیکھتے ہی اس کی مایوسی اور بجھی ہوئی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ یقیناً اس دن وہ ہمیں بتا دیتی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اب کی بار اس نے لب کھولے ہی تھے کہ ایک میک اپ زدہ نرم چہرے والی عورت وارڈ میں داخل ہوئی اور پھر وہ اس کی طرف آ گئی۔ وہ عورت کچھ دیر تک نرس سے بات کرتی رہی، پھر اس نے روزینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کوئی بات نرس سے کہتے ہوئے اس کی مٹھی میں کچھ رقم دی اور پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ لیکن میں نے نوٹ کیا کہ اس عورت کو دیکھتے ہی روزینہ کا رنگ اڑ گیا تھا اور اس کی بجھتی آنکھوں کی چمک جو ہمیں دیکھ کر اودھ کر آئی تھی فوراً ہی خوف کے اندھیروں میں جیسے ڈوب گئی تھی۔ ہمارا خیال تھا کہ شاید اس وجہ سے کہ وہ اس کی کار سے ٹکرا کر سڑک پر گری تھی اس لیے خوف زدہ ہے۔ ابھی میں اس بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ وارڈ کا ملازم آ گیا اور کہا کہ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے، آپ لوگ اب چلے جائیے۔ ہمیں وہاں سے آنا پڑا اور میں روزینہ کے دل کی وہ بات نہ جان سکی جو وہ مجھے کہنا چاہتی تھی، اور وہ اس کے دل میں ہی رہ گئی۔ اس کے بعد ہمیں ان پراسرار حالات کی جستجو ہی رہی جس کے تحت روزینہ اس حال کو پہنچی تھی۔ لاتعداد سوالات ذہن میں تھے جن کے جوابات سے کسی نے آگاہ نہ کیا۔ نہیں معلوم وہ 2 روز تک کہاں غائب رہی، کیسے زخمی ہوئی، اس کو ہسپتال میں کس نے داخل کروایا، اور وہ پراسرار عورت کون تھی جس کی ایک جھلک ہم نے دیکھی تھی اور جس کو دیکھ کر روزینہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اور اس عورت نے آخر نرس کو اتنی رقم کیوں دی تھی؟ گھر آ کر بھی اس نے ہمیں یا اپنی کسی دوسری سہیلی کو کچھ نہ بتایا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی زبان گنگ ہو گئی تھی۔ اس کے ماموں ممانی نے بھی ہر بات کو دل میں دبا لیا اور اس راز پر پردہ ڈال دیا، اس راز پر کہ اس لڑکی پر کیا گزری ہے۔ بس یہی کہتے تھے ایک حادثہ ہو گیا تھا، شکر کرتے ہیں کہ یہ واپس مل گئی اور آگے بھی اللہ اسے زندہ سلامت ہی رکھے۔ مزید چرچا ہم کیا کریں کہ بیٹیاں تو گھر کی عزت ہوتی ہیں، خدا ہر کسی کی بیٹی کی حفاظت کرے۔ ایک بار میرے والد صاحب نے قدوس صاحب کو خریدنے کی کوشش کی تھی۔ کہا کہ اگر آپ نے کسی کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، بھائی صاحب برائے مہربانی اس بات کو بلا دو، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ اگر ہم نے بات کو ہوا دی تو یہ ہمارے اور ہماری بانجی کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ظلم کرنے والے ہمیشہ بااثر ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، جبکہ ہم سفید پوش لوگ ہیں۔ ہمارے لیے تو یہی بہت ہے کہ ہماری لڑکی ہمیں مل گئی ہے اور ہم رسوائی سے بچ گئے ہیں۔ قدوس صاحب کا یہ جواب سن کر والد صاحب خاموش رہ گئے۔ کچھ دنوں بعد ہی قدوس صاحب جو برسوں سے ہمارے پڑوسی تھے اچانک گھر بیچ کر کہیں اور جا بسے اور پھر ان سے ہمارا رابطہ نہ رہا۔ رفتہ رفتہ ہم بھی اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے اور روزینہ کے قصے کو بھی بھولنے لگے۔ ایک روز میری ایک پرانی کلاس فیلو مجھے صدر بازار میں ملی۔ وہ ایک گورنمنٹ اسکول کی ٹیچر تھی۔ سلام دعا کے بعد جب میں نے اس سے پوچھا کہ کدھر جا رہی تھی تو اس نے بتایا کہ وہ ہسپتال سے اپنی ایک کولیگ کی عیادت کر کے آ رہی ہے۔ میں نے کہا اچھا، اس وقت تو چونکہ ہم دونوں جلدی میں تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ کسی وقت میرے گھر آنا، پھر باتیں کریں گے۔ میں نے اس کو اپنا فون نمبر اور گھر کا پتہ لکھ کر دے دیا۔ بہت دن گزر گئے مگر اس کا فون نہ آیا۔ پھر ایک روز وہ ہمارا گھر ڈھونڈتی اچانک ہمارے گھر آ گئی۔ ہم مدت بعد ملے تھے لہٰذا دونوں بہت خوش ہوئیں۔ واقعی کسی درینہ دوست کے ملنے سے ایک انوکھی سی خوشی ہوتی ہے۔ میری بہن فروا چائے بنا کر لے آئی۔ میں اور رابعہ سکون سے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے اور گزرے دنوں کی یادیں تازہ کرنے لگے۔ باتوں باتوں میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے ہمارے گھر آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ میں تو بہت دنوں سے تمہارے انتظار میں تھی۔ اس نے بتایا کہ اصل میں ہمارے پڑوس میں کچھ عرصہ قبل نئے لوگ آئے تھے۔ ان کی لڑکی سے میری کافی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ کافی خوبصورت اور اچھی لڑکی تھی۔
مگر افسوس اب اس کی وفات ہو گئی ہے۔ اس کی وفات پر میں کافی دنوں تک اداس رہی تھی، اسی وجہ سے جلد تم سے نہ مل سکی۔ اس نے لڑکی کا نام روزینہ لیا تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے پوچھا، کیا وہ قدوس صاحب کی بھانجی تو نہیں جس کا تم نے ذکر کیا ہے؟ وہ بولی، ہاں ہاں، قدوس صاحب ہی ہے ان کا نام، مگر تم اس کو کیسے جانتی ہو؟ میں نے بتایا کہ وہ لوگ پہلے ہماری پڑوس میں رہتے تھے مگر پھر مکان فروخت کر کے چلے گئے تھے۔ روزینہ سے میری بھی کافی دوستی تھی۔ میں نے تجسس سے پوچھا، کیا ہوا تھا اسے؟ پہلے بھی ایک بار وہ ہسپتال میں داخل ہوئی تھی مگر ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی، پہلے کا واقعہ اس نے مجھے بتایا تھا کیونکہ وہ میرے پاس اکثر آیا کرتی تھی۔ میری اور ان کی ایک دیوار تھی، میں بھی کبھی کبھار اس کے پاس چلی جاتی تھی۔ پہلے والا واقعہ یہ ہوا تھا کہ بہتر ملازمت کی تلاش میں وہ ایک پرائیویٹ کمپنی کے بزنس آفس میں ملازم ہوئی تھی۔ دراصل وہ باس کو پسند آ گئی تھی، تبھی تنخواہ اتنی زیادہ آفر کی گئی کہ وہ خوش ہو گئی۔ لالچ میں اس نے کچھ بھی نہ سوچا اور فوراً ملازمت قبول کر لی، لیکن اس کے باس کی اس پر نیت اچھی نہ تھی۔ آفس ٹائم کے بعد بھی وہ اس کو اپنے کمرے میں بٹھائے رکھتا تھا اور وہ بے وقوف ناتجربہ کار اپنے باس کو خوش کرنے کی خاطر اس کا دیا ہوا خواہ مخواہ کا کام بھی محنت سے کرتی رہتی تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ محنتی اور موزوں ورکر ہے اور زیادہ تنخواہ کی اہل ہے۔ ایک روز جب وہاں آفس میں سب کو چھٹی ہو گئی اور صرف باس باقی رہ گیا کیونکہ عملے کے تقریباً سبھی لوگ چلے گئے تھے، باس نے آفس سے کسی کو فون کیا اور کچھ دیر میں وہ لوگ آ گئے۔ باس نے روزینہ کو بتایا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ کہیں میٹنگ پہ جا رہا ہے، لہٰذا اس نے روزینہ کو بھی ساتھ آنے کو کہا اور کار میں یہ کہہ کر بٹھا لیا کہ تمہیں بھی تمہارے گھر ڈراپ کر دوں گا کیونکہ اب کافی دیر ہو گئی ہے، تم اکیلی کہاں جاتی پھرو گی؟ لیکن وہ سب لوگ اسے کہیں اور لے گئے۔ 2 دن تک وہ 4 لوگ اس کی عزت کو اپنے قدموں تلے رولتے رہے۔ بالآخر تیسرے روز کسی طرح اس کو وہاں سے بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا، تاہم باس کے آدمیوں نے اس کا تعاقب کیا تاکہ اس کو پکڑ لیں، لیکن اسی وقت عین سڑک کے بیچ ایک کار کی ٹکر سے وہ گر کر زخمی ہو گئی۔ کار میں ایک مرد اور عورت سوار تھے۔ وہ کار سے نکلے تو تعاقب کرنے والے ان کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ وہ لوگ زخمی لڑکی کو ہسپتال لے آئے مگر وہ خود کو اس معاملے میں ملوث نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چند دن بعد ان میاں بیوی کی بیرون ملک کی فلائٹ تھی۔ وہ روزینہ کو ہسپتال پہنچا کر گم ہو گئے کہ کہیں پھنس نہ جائیں، اور پھر ہوش آنے پر روزینہ نے ہی نرس سے اپنے ماموں کو فون کرا دیا۔ اس طرح وہ بیچاری گھر لوٹ سکی، تاہم 2 دن اس پر ان سفاک عیاش لوگوں نے کیا ظلم نہیں ڈھایا تھا، اس بارے میں اس نے اپنی ممانی کے سوا کسی کو آگاہ نہ کیا، اور پھر انہوں نے بھی اپنی عزت کی خاطر چپ سادھ لی۔ اس معصوم لڑکی کے ساتھ جو ہوا اس کو ضبط تحریر میں لانا ضروری بھی نہیں کہ عاقلانہ راہ اشارہ کافی است، لیکن بعد کا واقعہ جو ہوا وہ بھی کچھ کم دل خراش نہیں ہے۔ ان دنوں وہ ماموں ممانی کے گھر ہی رہتی تھی۔ رابعہ نے بتایا کہ ایک روز اس نے مجھ سے کہا کہ میں بے روزگاری سے تنگ آ گئی ہوں، ماموں ممانی کا سلوک بھی اب میرے ساتھ پہلے جیسا نہیں رہا ہے، بہتر ہے کہ مجھے اسکول میں ہیلپر ٹیچر لگوا دو جہاں تم بھی پڑھاتی ہو، میں 4 پیسے کما لوں گی تو اپنے بھائی کے تعلیمی اخراجات پورے کر سکوں گی۔ میں نے اپنی ہیڈ مسٹریس سے بات کی، انہوں نے کہا کہ ایک ایف اے پاس کو ہیلپر بھی کیسے رکھوں، یہاں تو بی اے ایم اے پاس ملازمت کے لیے منتیں کرتی ہیں۔ بہرحال میری حالات بتانے پر انہوں نے اسے چھوٹی کلاس کو پڑھانے کے لیے ایک پرماننٹ ٹیچر کے ساتھ ہیلپر رکھا دیا۔ کچھ دنوں بعد پھر یہ واقعہ پیش آ گیا کہ ہم حیرت میں ڈوب گئے۔ پتہ چلا کہ اس کی ممانی میکے گئی ہوئی تھی۔ وہ گھر میں اکیلی تھی اور کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ اس کے دوپٹے میں آگ لگ گئی اور پھر وہ جل گئی۔ میری نگاہوں میں اس کا قابل رحم چہرہ گھوم گیا جو میں نے ہسپتال کے بستر پر پہلے دیکھا تھا۔ رابعہ نے بتایا کہ پولیس آئی تھی، لیکن قدوس صاحب نے بانجی کی لاش پولیس سے حاصل کرتے ہی
اس کو اسی شب اجلت میں دفنا دیا تھا۔ ہم بھی ان کے گھر گئے تھے، لیکن اس کی ممانی نے بس اتنا بتایا کہ میں اور بچے میکے گئے ہوئے تھے، گھر میں صرف ماموں اور بھانجی تھے۔ جب اسے آگ لگی، میرے شوہر دوڑ کر گئے اور آگ بجھانے کی بہت کوشش کی، مگر کوشش کے باوجود وہ روزینہ کو نہ بچا سکے۔ نہیں معلوم وہ عورت سچ کہہ رہی تھی کہ نہیں، کیونکہ معائنے کے دوران نہ تو ماموں کے ہاتھوں پر جلنے سے کوئی نشان نظر آئے اور نہ ہی ان کا کوئی کپڑا جلا ہوا تھا۔ پولیس افسر کو بنیادی طور پر قدوس صاحب کا بیان ضرور مشکوک معلوم ہوا، لیکن کوئی ثبوت نہ ہونے پر اس نے شبہات کو پس پش ڈال دیا۔ تاہم پڑوسیوں کا رویہ عجیب رہا۔ ان میں سے کوئی بھی قدوس صاحب کے گھر ان کی بھانجی کی تعزیت کو نہ گیا۔ نہ جانے یہ قریبی پڑوسی کس قسم کے شک و شبہات میں گرفتار تھے۔ رابعہ کا کہنا تھا کہ ہم سب سوچتے تھے کہ روزینہ کو جب آگ لگی، نہ جانے اس نے آواز کیوں نہیں نکالی، کسی نے اس کی کوئی ہلکی سی چینک بھی نہیں سنی۔ البتہ مرنے سے چند گھنٹے قبل میرا چھوٹا بھائی قدوس صاحب کے گھر کچھ دینے کو گیا تھا، تو اس نے بتایا کہ ان کے گھر کے اندر سے روزینہ کے بھلک بھلک کر رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ تبھی بغیر در بجائے ہی گھر لوٹ کر آ گیا۔ اس نے امی کو بتایا، مگر ابو نے امی کو اس وقت ان کے گھر نہ جانے دیا کہ ان کے گھر کے معاملات میں بھلا ہمیں ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے۔ کاش میرے ابو امی کو اس وقت ان کے گھر جانے دیتے۔ ممکن ہے جب اس کو آگ لگی وہ اس وقت اکیلی ہو اور اس کے ماموں گھر بعد میں آئے ہوں۔ وہ کہنے لگی، کاش میری امی اس غریب کا آخری دکھ تو سن لیتی۔ رابعہ نے افسوس سے کہا تھا، سچ ہے ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی سنگ دل ہوتے ہیں، کوئی کتنی ہی تکلیف یا موت و زیست کی کشمکش میں گرفتار کیوں نہ ہو، تب بھی سردل لوگ اپنی آرام گاہوں سے باہر نکل کر نہیں دیکھتے کہ کسی پر کیا بیت رہی ہے۔ مجھے رابعہ کی زبانی روزینہ کے بارے سن کر بہت دکھ ہوا تھا۔ روزینہ کی دردناک موت نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں اب بھی ان کے گھر نہ جا سکی، کیونکہ رابعہ نے بتایا تھا کہ وہ لوگ اب ہمارے پڑوس سے بھی گھر تبدیل کر کے کہیں اور جا بسے ہیں، کیونکہ پڑوسیوں کے منہ پر طرح طرح کی باتیں ابھی تک تھیں۔ کوئی کہتا تھا کہ یہ ان کی سگی بھانجی نہ تھی، اس لیے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ کوئی کہتا دکھی لڑکی نے مایوسی کے عالم میں خود سوزی کر لی تھی، اور کوئی پڑوسن کہتی تھی کہ وہ خود سے نہیں جلی، وہ مار دی گئی تھی، اور بعد میں ان لوگوں نے اس کو جلا دیا اور پولیس کو بیان دے دیا کہ اتفاق سے جلی ہے۔ اگر اتفاق سے جلی ہوتی تو چینخوں پکار کرتی، اس کی آواز تو کسی نے سنی ہوتی۔ واللہ عالم، انسان جب بدگمانی پر آتے ہیں تو وہ فرشتوں کو بھی نہیں بخشتے۔ قدوس صاحب تو پھر انسان تھے۔ دعا ہے کہ اللہ کسی کے بچوں کو یتیمی کے دکھوں سے دوچار نہ کرے، ورنہ رشتہ داروں کے گھر یتیم بچوں کا پلنا بھی ایک آزمائش سے کم نہیں ہے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔